السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن عزیز کے ایک بہت ہی معزز فرد کی پوسٹ لائی ہوں، اور یہ پس منظر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا قائم کیا ہوا تعلیمی ادارہ ہے، بہت ہی معزز تعلیمی ادارہ سندھ مدرسۃ الاسلام، جو کہ اب ماشاءاللہ یونیورسٹی بن چکا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اب شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں، حسن علی آفندی 14 اگست سن 1830 کو حیدرآباد سندھ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ترکی سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ ابھی ان کا بہت ہی بچپن کا دور تھا کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب ان کی پرورش ان کے بڑے بھائی اور والدہ نے کی۔ اپنے خاندان کی روایت کے مطابق وہ قرآن پاک پڑھنے اور عربی اور فارسی سیکھنے کے لیے ایک مقامی مدرسے میں داخل کیے گئے۔ اس روایتی تعلیم کی تکمیل کے بعد انہیں نوشہروں کے ڈپٹی کلکٹر کے دفتر میں ملازمت مل گئی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں تعلیمی معیار ایسا تھا کہ مڈل کلاس کے لیے گھر پہ جاب کی وہ آ جاتی تھی آفر۔ بہرحال اس روایتی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے ایک عیسائی ساتھی سے ہو گئی۔ یہ علم کے تو جویا تھے۔ اس عیسائی ساتھی نے انہیں انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ انگریزی پہ پابندی تھی، پورے بر صغیر میں پابندی تھی۔ مسلمان مفتیان کرام نے پابندی لگا دی تھی کہ یہ بدیسی زبان ہے، اسے نہیں سیکھنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بر صغیر کے مسلمان صرف کلرکی بنتے رہ گئے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ انگریزی سیکھنی شروع کر دی، اور وہ جانتے تھے کہ انگریزی میں ادب اور علم کا بے پناہ ذخیرہ ہے، جسے مسلمانوں کی علمی اور مادی ترقی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے فرصت کے اوقات میں انگریزی سیکھنے پہ خوب توجہ دی اور اس میں مہارت حاصل کر لی۔ جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے انہیں انگریزی زبان پر عبور حاصل ہو گیا۔ یہ وقت تھا جب ذرائع نقل و حمل بہت محدود ہوا کرتے تھے، سڑکیں ابھی تیار نہیں ہوئی تھیں اور زمینی راستے غیر محفوظ تھے۔ چنانچہ ذرائع نقل و حمل کے لیے اس وقت انگریزوں نے انڈس فلوٹیلا، ایک خاص قسم کی کشتیوں پر مبنی ایک بیڑا تیار کر کے کام کاج شروع کر دیا تھا۔ کراچی سے 60 میل شمال میں جھرک نامی دریائی بندرگاہ پر انڈس فلوٹیلا کشتیوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا، اور اس جگہ پر کسٹم اینڈ کلیئرنس کا کام شروع کیا گیا۔ یہاں حسن علی آفندی کو ایک جاب آفر کی گئی، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ 1860 کی دہائی کے وسط میں جب حسن علی آفندی کی عمر تقریباً 35 سال کی تھی، ان کی ملاقات صوبہ سندھ کے اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جج مسٹر مڈلٹن سے ہوئی، جنہیں صدر کورٹ کہا جاتا ہے۔ تاہم جج نے رات بندرگاہ پہ گزارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی اور یہ بہتر تھا کہ دریا اگلے دن پار کیا جائے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب فارغ ہو گئے تو اس انگریز نے دیکھا کہ حسن علی آفندی تیل کے چراغ کی مدھم روشنی میں انگلش کی کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آ گیا اور تعارف ہوا، پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ مختلف موضوعات پر حسن علی آفندی کی گرفت
جان کر جج کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ انہیں یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ وہ جس شخص سے بات کر رہا تھا وہ مسلمان ہے۔ جج کو اپنی عدالت میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مقامی زبانیں جانتا ہو اور مسلم رسم و رواج سے بخوبی واقف ہو، کیونکہ عدالت کو مقامی زبانوں میں مسلمانوں کی طرف سے دائر درخواستوں کے معاملات کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو عدالت کی معاونت کے لیے بالخصوص مسلمانوں سے متعلق معاملات میں مدد کرے، اور اب تک ان کو ایسا شخص مل نہیں سکا تھا کیونکہ پورے صوبے میں اس کام کے لیے ایک بھی انگلش لینگویج جاننے والا مسلمان دستیاب نہیں تھا۔ لیکن اب اس وقت حسن علی کی صورت میں ان کو اپنی ضرورت کے لیے ایک پرفیکٹ میچ مل گیا، اور اس جج نے فوری طور پر حسن علی افندی کی موجودہ تنخواہ سے تقریباً دگنی تنخواہ پر اپنی عدالت میں جاب کی پیشکش کی۔ جناب حسن علی افندی نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کراچی منتقل ہو گئے۔ جب انہوں نے کام شروع کیا تو جج نے ان کی قانونی ذہانت اور قانون کی باریک نکات پر گرفت دیکھ کر اس حد تک متاثر ہوئے کہ بغیر کسی رسمی اہلیت کے انہوں نے پریکٹس کی اجازت دے دی۔ یہ موقع تھا جو حسن علی افندی کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ پورے سندھ میں جب ان کے سوا ایک بھی مسلمان وکیل نہیں تھا، وہ اکیلے وکیل تھے۔ سندھ میں زیادہ تر وکلاء ہندو تھے، جبکہ ان میں سے کچھ عیسائی تھے اور زرتشتی تھے۔ ان حالات میں ان کے پاس کوئی حمایتی بنیاد نہیں تھی، اس طرح اچھے سے قائم وکلاء کے خلاف اپنی قابلیت کا ثبوت دینا تھا۔ انہوں نے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اپنی توانائی کا ہر قطرہ اپنے نئے پیشے کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں پر اللہ نے ان کو قانونی برادری میں عزت بخشی اور سندھ کے پبلک پراسیکیوٹر کے سب سے باوقار عہدے کی پیشکش کی گئی۔ حسن علی افندی نادر صلاحیتوں کے مالک تھے، خالی انگلش نہیں بلکہ ان کو عربی، فارسی، ترکی، لاطینی اور فرانسیسی جیسی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ زندگی بھر وہ وقت پر نمازیں ادا کرتے رہے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور سندھ مدرسے میں مسجد کی تعمیر کے بعد حسن علی افندی نے وہاں پر ہر ہفتے جمعے کی نماز باقاعدہ پڑھنے کا اپنا شعار ادا کیا۔ یہ معمول انہوں نے دنیا سے جانے تک برقرار رکھا، اور ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے اپنی گھریلو زندگی کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ گرمی تھی یا سردی، وہ صبح 5 بجے اٹھتے تھے، غسل اور نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ صبح کی سیر کے لیے چلے جاتے تھے۔ سیر سے واپس آ کے پھر وہ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کے سب سے پہلے انگلش زبان کا وہ لیتے تھے، ٹائم دیتے تھے اور اخبارات کو پڑھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کام کر سکیں، بے لوث خدمت کر سکیں۔ آج جب میں سندھ مدرسۃ الاسلام کو دیکھتی ہوں، میری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ کس طرح سے ایک اکیلے شخص نے اس تعلیمی درسگاہ کا بیڑا اٹھایا اور اس کو قائم کر کے ہم سب کو تحفہ دے گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اور اس کے ساتھ یہ دعا ہے، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تین اطرا۔ خدا حافظ۔